آج چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت ہے، کل اسی مناسبت سے پروگرام بھی ہوا تھا، وہ پروگرام کے آخر میں میں نے امام کا ایک فرمان پیش کیا تھا۔ آج وہ فرمان پیش کرتا ہوں ان مومنین کے لیے جو کل رات کی محفل میلاد میں نہیں تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں موجود مومنین میں اکثریت کل رات کو وہ نہیں تھی۔ اس میں امام علیہ السلام نے جنتیوں یا بہشتیوں کی 4 علامتیں بتائی ہیں۔ علائم اہل الجنت 4، جس شخص کے اندر یہ 4 علامتیں پائی جاتی ہیں وہ یہ سمجھے کہ میں جنتی ہوں۔ علائم اہل الجنت 4، جنتیوں کی 4 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی وجہ منبسط، حشاش بشاش اور ہنسمکھ چہرہ، کچھ نہیں خرچ ہوتا، ٹھیک ہے نا، خوش رہنا چاہیے بندے کو، ہر وقت جو ہے نا وہ موڈ آف نہیں رکھنا چاہیے بندے کو، ہاں چہرہ جو ہے نا وہ بگڑا ہوا نہ ہو۔ ٹھیک ہے ہوں گی دنیا میں پریشانیاں ہوں گی، مالی پریشانیاں ہوں گی، بیماریاں ہوں گی اور بہت سارے پریشر دباؤ ہوں گے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو روشن ہمسکھ اور جو ہے نا وہ ایسا لگے وہ جیسے دوسرے روایت میں ہے مومن بظاہر خوشحال ہوتا ہے، اندر سے جو ہے نا وہ غمگین ہوتا ہے، اندر سے کچھ بھی ہو لیکن لوگوں کے سامنے آپ کے چہرے کو حشاش بشاش اور وہ ہونا چاہیے منبسط، کشادہ، پھیلا ہوا چہرہ، یعنی ہنسمکھ، اردو میں ہنسمکھ کہتے ہیں، فارسی میں حشاش بشاش نہیں گیا، حشاش بشاش چہرہ ہونا چاہیے ایک۔ نمبر 2 ید معطیہ، و ید معطیہ، وہ عطا کرنے والا ہاتھ رکھتا ہو، عطا کرنے والا ہاتھ رکھتا ہو۔ یہ بار بار بیان کیا میں نے، اور اس سوچ کو پھیلانا چاہیے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا خدا کا وعدہ ہے، خدا رسول اور امام کا وعدہ ہے، خدا بھی اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا، رسول بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، نعوذ باللہ علی اور اولاد علی بھی غلط بیانی نہیں کرتے۔ من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں۔ من ایقن بالخلف، خلف کا مطلب ہوتا ہے جو آپ نے دیا ہے نا اس کی جگہ اللہ اور دیتا ہے نا، اس کو خلف کہتے ہیں۔ من ایقن بالخلف، جس کو خلف کا یقین ہو کہ جو میں دے رہا ہوں وہ جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کئی گنا، یہ آخرت کی ثواب کی بات نہیں کر رہے ہم، آخرت میں غریب کی مدد کا آپ کو کتنا ثواب ملے گا، نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسی دنیا میں جو آپ دیتے ہیں اللہ کئی گنا، قرآن کی آیت کے مطابق 7 گنا، 7 گنا، 700 گنا، گناہ نہیں گناہ، ماشاءاللہ 700 گنا، گناہ آخر میں ہے نہیں ہے، صرف ہے گاف نون اور الف ہے، 700 گنا اللہ تعالیٰ جو وہ زیادہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو آدمی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے نا وہ ایسا ہے جیسے ایک دانہ گندم کا، جو کا، آپ زمین میں اس کو بو دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اس کو مناسب حرارت ملتی ہے اور نمی ملتی ہے، وہ ہر دانہ 7 خوشے اس سے نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہے، اور اللہ نے کوئی قسم بھی نہیں کھائی کہ 100 دانوں سے زیادہ نہیں دوں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور خدا جس زمیندار کو بھی چاہتا ہے
ایک خوشے میں وہ 700 سے زیادہ بھی دانے نکلتے ہیں، تو ایک دانے کا آپ کتنے دانے ملتے ہیں؟ 700 دانے۔ اس تناسب سے پرسنٹیج سے جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ من ایقن بالخلف، جس کو خلف کا یقین ہو، یقین خدا کی بات پر بھی یقین نہ ہو تو پھر کس کی بات پر یقین ہوگا؟ یہ اس کا وعدہ ہے۔ جس کو یقین ہو خدا کے وعدے پر کہ جو میں راہ خدا میں دوں گا اللہ اس کی جگہ مجھے اور دے گا، کم از کم وعدے کے مطابق 700 گنا دے گا، جاد بالعطیہ، وہ پھر بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لیتا۔ جاد بالعطیہ، وہ اپنے عطا کے ذریعے سخاوت اور جود کا وہ مظاہرہ کرتا ہے۔ 2 نشانیاں ہو گئی، حشاش بشاش چہرہ اور ید معطیہ، دینے والا ہاتھ۔ دینے والا ہاتھ۔ وہ ایک لطیفہ ہے، ولادت کا دن بھی ہے، مسکرائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مشہور یہ ہے کہ مولوی کنجوس ہوتے ہیں۔ وہ ایک مولوی نا وہ دریا کا پانی اس کو بہا کے لے جا رہا تھا، تو وہ ایک بندے کو پتہ، جو ساحل پر کچھ 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا، ایران کا واقعہ ہے، کہا کہ 10 بیتی جو ساحل پہ کھڑا تھا، اس نے وہ پانی میں بہہ کے جانے والے مولوی سے کہا کہ آپ ہاتھ دے دو، میں آپ کو نکالوں گا۔ اس نے سنا نہیں تو اپنے ہاتھ آگے نہیں کیا، تو جو 5 بیٹھا تھا اس نے کہا کہ آپ بیدی کہو گے نا وہ ہاتھ نہیں بڑھائے گا، کہو بگیر۔ کہا یہ لے لو۔ وہ لینے کے غرض سے ہاتھ بڑھائے گا تو آپ اس کو پکڑ کر جو ہے نا وہ نکالیں، ٹھیک ہے نا۔ ید معطیہ، دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے، ہمیشہ گیرندہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، دہندہ ہونا چاہیے، ہاتھ دینے والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ۔ اور وہ لسان فصیح، فصیح زبان رکھتا ہو، فصیح زبان، اچھی گفتگو، شیرین گفتگو کرتا ہو، دل نشین گفتگو کرتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ وعظ و نصیحت بھی آدمی جب کرتا ہے تو ایک طریقے سے کرتا ہے۔ وہ میں ایک دفعہ حج پہ گیا تھا تو پیچھے ایک اور مولانا صاحب کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ جو ہے نا جمعہ کا خطبہ دیں۔ مجھے ایک صاحب نے، بلکہ سرفراز صاحب ابھی اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ آقا صاحب آج فلان مولانا صاحب نے بڑا سخت جملہ کہا ہے۔ میں نے کہا کیا سخت جملہ کہا ہے؟ کہا کہ وہ جن کی عورتیں نا، مائیں، بیٹی، بیٹیاں، بیویاں برہنہ سر نکلتی ہیں، ننگے سر نکلتی ہیں، وہ لوگ بغیرت ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ کہنے لگے وہ آپ کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ ایک آدمی کی بیوی، بیٹی، بہن وہ بے پردہ نکلے، ننگے سر نکلے، یہ غیرت کے منافی ہے، غیرت کے منافی ہے۔ یہ بھی جملہ ہے اور یہ بھی جملہ ہے، کوئی جس کی بیٹی وہ بے پردہ نکلتی ہے وہ بغیرت ہے۔ مطلب دونوں کا ایک ہے، لیکن ایک چبھتا ہے، دوسرا اتنا نہیں چبھتا۔ اچھا، ملعون کسے کہتے ہیں؟ ملعون، ملعون جو خدا کی رحمت سے محروم ہو اس کو ملعون کہتے ہیں۔ اگر کسی سے کہیں کہ بھئی آپ خدا کی رحمت سے محروم ہیں، شاید اس کو اتنا غصہ نہ آئے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ لعنتی ہیں، وہ لڑ پڑے گا۔ وہ ایک ہی بات کو نا یعنی اچھے انداز میں، فصیح الفاظ میں کرو تو وہ اثر کرتی ہے، وہ دلازار انداز ہو تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ کتنے ہو گئے؟ وجہ منبسط، ید معطیہ، لسان فصیح، وقلب رحیم، رحم دل، رحم والا دل ہونا چاہیے بندے کو، سنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ رحم دل ہونا، کسی کی حالت زار پر رحم کر کے وہ رحم کا مظاہرہ کرنا، یہ 4 جو ہے نا وہ جنتیوں کی نشانیاں ہیں۔ جن میں یہ نشانیاں ہیں ان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، جن میں یہ نشانیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی توفیق کی درخواست کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔